Welcome to Kids Urdu Zone. Don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. فاختہ بہت غمزدہ تھی۔ وہ سر جھکائے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنے بچے یاد آ رہے تھے جنہیں کسی جانور نے نوالا بنا لیا تھا۔ فاختہ کا ساتھی بھی بے حد اداس تھا، لیکن وہ دل کو مضبوط کرتے ہوئے اسے دلاسا دینے لگا۔ حوصلہ رکھو، اللہ ہمیں پھر سے خوشیاں نصیب کرے گا۔ فاختہ نے تو جیسے سنا ہی نہیں، وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک ہی صدا تھی، ہائے میرے بچے، ہائے میرے بچے۔ یوں ہی روتے روتے 3 دن گزر گئے۔ ان 3 دنوں میں فاختہ کا ساتھی اسے زبردستی کھانا پینا دیتا رہا۔ بالآخر اس نے فاختہ کو قائل کر لیا کہ اگلی بار وہ اپنے بچوں کی پرورش کسی دور اور محفوظ مقام پر کریں گے۔ فاختہ نے آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ہم اب یہاں نہیں رہیں گے، چلو یہاں سے کہیں دور چلتے ہیں۔ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر ایک خوبصورت اور پرسکون ماحول میں جا پہنچے اور وہاں اپنا عارضی گھر بنا لیا۔ انہوں نے دن رات محنت کر کے تنکا تنکا جمع کیا اور ایک بہت ہی پیارا گھونسلہ تیار کیا۔ فاختہ تمام دن اسی گھونسلے میں گزارنے لگی۔ اس کا ساتھی پرانے گھر کا چکر لگاتا رہتا تاکہ وہ بالکل اجڑ نہ جائے۔ وہ فاختہ سے ملنے کے لیے نئے گھونسلے میں آتا، اس کی دیکھ بھال کرتا اور اسے چوگا دے کر چلا جاتا۔ دونوں اس نئے گھر میں آ کر خوش رہنے لگے۔ کچھ دنوں بعد فاختہ نے 2 خوبصورت انڈے دیے۔ اس دن دونوں ساتھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ فاختہ دن بھر اپنی حدت سے انڈوں کو گرماتی رہتی۔ اس کا من کرتا کہ راتوں رات انڈوں میں سے بچے نکل آئیں، مگر اسے انتظار تو کرنا ہی تھا۔ جلد ہی ان چھوٹے چھوٹے انڈوں میں سے ننھے منھے بچوں نے جنم لیا۔ فاختہ اور اس کا ساتھی خوشی سے ناچ ہی اٹھے۔ وہ اپنے بچوں سے بہت پیار کرتے۔ بچوں کو دیکھ دیکھ کر ان کا جی نہ بھرتا۔ ننھے پنچھیوں کی چہکتی آواز 4 سو گونجتی تو انہیں بہت اچھا لگتا۔ رفتہ رفتہ ان کا ڈر ختم ہوتا گیا۔ انہیں لگا کہ اب ہمارے بچے بالکل محفوظ ہیں۔ اب وہ بچوں کو گھونسلے میں رہنے کی تاکید کر کے خوراک کی تلاش میں نکل جاتے اور تھوڑا گھوم پھر کر واپس آ جاتے۔ اچانک ایک دن انہونی ہو گئی۔ فاختہ اور اس کا ساتھی چوگا چگنے کے لیے کہیں دور نکل گئے تھے۔ اس دوران زور کی آندھی چلی اور ساتھ ہی برسات شروع ہو گئی۔ درختوں کی شاخیں جھولنے لگی تھی۔ ان کے بچے ڈر کے مارے کانپنے لگے اور اپنی باریک آوازوں کے ساتھ چیخیں مارنے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھونسلے میں سے باہر جا گرے۔ قریب ہی ایک بلی بیٹھی تھی۔ وہ بارش کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی اور اسے بھوک نے بھی خوب تڑپا رکھا تھا۔ جیسے ہی فاختہ کے بچے نیچے گرے، بلی نے انہیں دبوچا اور وہاں سے چلتی بنی۔ بارش اسے بھگو رہی تھی، مگر اب اسے بھیگنا اچھا لگ رہا تھا۔ بارش تھمتے ہی فاختہ اور اس کا ساتھی گھر کی جانب تیزی سے بڑھنے لگے۔ ان کے دل میں بے چینی سی تھی۔
گھر پہنچے تو انہیں خالی گھونسلہ دکھائی دیا۔ بچے غائب ہو چکے تھے۔ اپنے بچوں کو نہ پا کر ان کا دل لرز اٹھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے آپ کو کوس رہے تھے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ انہوں نے خود کو سمجھایا اور فیصلہ کیا کہ وہ اسی گھر میں پھر سے بچوں کو جنم دیں گے۔ اس گھر کو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہر آنے والی مصیبت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ کچھ دنوں بعد ان کے گھر میں 2 بچوں کا جنم ہوا۔ دونوں ساتھی ہر طرح سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے ان کی جان پہچان برونی نام کی ایک کتیا سے ہو گئی، جسے گھر کی دیکھ بھال کے لیے مالک نے رکھا ہوا تھا۔ برونی بھی فاختہ اور اس کے بچوں کا بہت خیال رکھتی۔ جلد ہی ننھے بچے بڑے ہو گئے اور اپنے ماں باپ سے اڑنا سیکھ گئے۔ یوں فاختہ اور اس کے ساتھی نے مایوسی سے دامن بچایا اور محنت سے کام لیتے ہوئے اپنے خوابوں کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے۔